بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ فراق گورکھپوری کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ ان کے رگھوپتی سہائے نام، فراق گورکھپوری قلمی نام اور تخلص فراق۔ فراق گورکھپوری گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام منشی گورکھ پرساد تھا، جو شہر کے ایک مشہور وکیل تھے۔ تعلیم بہت اچھے ماحول میں ہوئی، جس کے باعث کالج اور یونیورسٹی کے امتحانوں میں بہت اونچی پوزیشن حاصل کی۔ بی سی ایس اور آئی سی ایس کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی اور انڈین سول سروس کے لیے منتخب ہوئے، لیکن اپنی افتاد طبع کے سبب، یعنی اپنی طبیعت کی مطابق اسے اختیار نہ کیا۔ ایم اے انگریزی کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا، بعد ازاں تحریک سے الگ ہو گئے۔ ادبی خدمات: فراق گورکھپوری نے نظمیں، غزلیں اور رباعیاں لکھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ ان کی غزلوں میں نئے دور کا احساس اور نئی ڈگر کا شعور پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی کے سیاسی اور سماجی معاملات کو عالمگیر انسانی پس منظر میں دیکھا ہے اور ان کو انسانی احساس جذبات کی روشنی میں پیش کیا۔ انہیں حیات و کائنات پر مکمل ایمان تھا اور اسی ایمان کو انہوں نے اپنی شاعری کا ایک اہم جز بنایا ہے۔ ان کی شاعری میں ترقی پسندانہ سوچ کی عکاسی ملتی ہے۔ صداقت، جذبات کے ساتھ ساتھ استدلالیت، کیفیت، ہماگیری اور زبان و بیان کا خاص انداز ان کی شاعری کی پہچان ہے۔ وہ استعاروں اور تشبیہوں کے ذریعے اپنے کلام میں ندرت پیدا کرتے ہیں۔ پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں، فراق قدرتی شاعر ہیں۔ شعر نمبر 1: سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سر سے مراد جو ہے وہ دماغ میں سودا، جنون، عشق، تمنا، آرزو، خواہش، لیکن اس ترک محبت کو چھوڑ دینا۔ بھروسہ اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں جنون اور دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ترک محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فراق گورکھپوری مصنف، نقاد اور شاعر تھے۔ آپ کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ آپ بیٹا جب آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے تو آپ نے تھوڑا سا شاعر کا تعارف دیجیے گا، بہت زیادہ نہیں، کم از کم آپ کا تھوڑا سا تعارف ہونا ضروری ہے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اردو زبان کے صفحے اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ نے نظمیں، غزلیں، رباعیاں لکھیں، لیکن زیادہ شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ ان کی غزلوں میں نئے دور کا احساس اور نئی ڈگر کا شعور ملتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، تو تھوڑا سا آپ اس کا ذکر کیجئے گا، یہ ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس غزل میں فراق گورکھپوری نے متضاد کیفیات بیان کی ہیں۔ خود کلامی کا انداز ہے، وہ خود ہی ایک بات کرتے ہیں اور خود ہی اس بات کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے سر میں عشق کا پہلا سا جنون باقی نہیں رہا۔ گویا وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے محبوب کی محبت کو اور اس کے خیال کو دل سے نکال دیا ہے، اور اب تو دل کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں نہ کوئی امید ہے، نہ تمنا، نہ خواہش، یعنی محبوب کی محبت اور اس کی یاد سے میں نے اپنا دل آزاد کر لیا ہے۔ بقول شاعر: عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تعلیم کے اب، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تعلیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی اگلے مصرعے میں خود ہی اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کیا جائے کہ اگر میں نے محبوب کی محبت کے دل سے نکل جانے اور تمنا کے نہ ہونے کے بارے میں اظہار کیا ہے، تو یہ بات مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہے
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی یاد دل میں تازہ ہو جائے اور میں دوبارہ اس کے لیے بے چین ہو جاؤں۔ کیونکہ میرا محبوب میری یادوں پر چھایا ہوا ہے، اس لیے ترک محبت کا بھروسہ اور اعتبار نہیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر ایک دفعہ جب انسان چل پڑتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جو ایک دفعہ انسان کے دل میں سما جائے اس کی محبت کو دل سے نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان محبوب کی جانب سے دیے جانے والے مسلسل پریشانیوں سے دل برداشتہ ضرور ہو جاتا ہے اور جذباتی ہو کر وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ وہ اس راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، لیکن عاشق اپنے فیصلے پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ زبان سے لاکھ بیزاری اور بھلانے کا دعویٰ اور کوشش کرے، مگر محبوب کا مسکن تو دل میں ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ دل میں سما جائے وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ حالانکہ عاشق دل کو سمجھانے کی بے انتہا کوشش کرتا ہے کہ اے دل، تیری بربادی اور خانہ خرابی کا ذمہ دار محبوب ہے، اور اس کی وجہ سے تیری دنیا کبھی خوشیوں سے آباد نہیں ہو سکی، محبوب کی وجہ سے تیری سرزمین پر کبھی پھول خوشیوں کے نہیں کھل سکتے۔ مگر دل ایسا ضدی ہے کہ جو ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود محبوب کی محبت کا جی ہی دم بھرتا ہے۔ اس لیے زبان کہہ دیتی ہے کہ اس کے دل میں عشق اور تمنا نہیں رہی، جبکہ دل اسی طرح اس کا نام لے کر اس پر دھڑکتا ہے۔ اس لیے شاعر کو محبت کے چھوڑنے کا اور دل سے نکال دینے کا کوئی یقین نہیں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اب ہم شعر نمبر 2 پہ جب بات کریں گے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ مدت سے، عرصے سے، اور دیکھیں یہاں پہ آپ یاد کا آنا، دل میں خیال آنا، تیری یاد بھی آئی نہیں اور ہم بھول گئے ایسا بھی نہیں، یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اب مفہوم کی جب بات ہوگی کہ ایک عرصے سے ہمیں تیری یاد نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمہیں بھول گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس شعر کی فراق گورکھ پوری کا تعلق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے ہے، اور وہ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ناقدین کے خیال میں ان کا رنگ تغزل جو ہے اس میں میر کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنی متضاد کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ جو ہمیں غزل کے مطلع میں بھی نظر آتی ہیں۔ پہلے مصرعے میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں کھو جانے کی وجہ سے ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ محبوب کا خیال انہیں کبھی نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی وہ دوسرے مصرعے میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب کی یاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل گئی ہے اور ہم محبوب کو بھول گئے ہیں۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ فراق کے اشعار کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور انسانی نفسیات کی حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان دنیاوی معاملات میں پھنس جاتا ہے، زمانے کی سختیاں، معاشی، سیاسی، مالی معاملات انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تو انسان وقتی طور پر عشق و عاشقی کے قصے کو فراموش کر دیتا ہے، یعنی فکر دنیا، غم عاشقی پر وقتی طور پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ عاشق محبوب کو بھول گیا ہے۔ محبوب کی یاد میں وقتی طور پر تو وہ اس کو محو کر دیتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر انسان اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی،
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، انسان کے احساس و جذبات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب کسی کی محبت تمام جسموں پر بھاری ہو جاتی ہے اور انسان اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور انسان ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ لیکن بعض اوقات زندگی کے دیگر معاملات اس کو اپنی جانب اس طرح متوجہ کرتے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے اس پر اس طرح غالب آتے ہیں کہ انسان وقتی طور پر عشق و عاشقی کے جذبوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو گئی ہے، صرف وقتی طور پر توجہ ہٹ جاتی ہے یا بٹ جاتی ہے، لیکن محبت اور عشق ایک ایسا امر جذبہ ہے جو ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ ہو گئے دن جنہیں بھلائے ہوئے، آج کل ہیں وہ یاد آئے ہوئے۔ اگر اس کو عشق حقیقی میں دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ انسان بعض اوقات دنیاوی معاملات میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ خدا کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور دنیاوی کاموں میں الجھ کر عبادت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان خدا کو بھول چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمہ وقت دل میں رہتی ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی جانب دیکھتا ہے اور اسی سے رجوع کرتا ہے۔ شکریہ۔